أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. آپ کے لیے خدمت میں حاضر. مولانا صاحب ایک کمنٹ میں کروں گا پہلے کہ بہت اچھا آپ نے ذکر کیا ہے، اور یہ جو تعلیمات ہیں کہ سچ بولنا ہے، صادق اور امین بن کے رہنا ہے معاشرے میں، رسول پاک نے بھی وہ مطلب ان کے اس سے عمل سے اعمال سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. اور یہ غیبت نہ کرنا اور غلطی ہو جائے تسلیم کرنا. ہم لوگ جو مسلم معاشرے میں پلے بڑے ہیں پاکستان میں اور یہاں پہ آئے ہیں، تو یہی سب سے زیادہ ڈفرینس یہ آ کے لگتا ہے کہ وہاں ہمارا معاشرہ سچ بھی کوئی نہیں بولتا، امانت میں بھی کوئی مطلب وہ حفاظت نہیں کرتا، اپنی غلطی بھی کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور پیٹھ کے پیچھے باتیں بھی سارے وہی کر رہے ہیں. اور یہ اپوزٹ چیزیں یہاں پر ہی ہو رہی ہوتی دیکھی ہیں پریکٹیکلی، کہ یہ لوگ سچ بھی بولتے ہیں، اگر کسی کے پاس چیزیں خواہی خیانت بھی نہیں کرنی، غلطی ہوگی تسلیم بھی کر لیتے ہیں، اور کسی کی غیر موجودگی میں اب ہم کام کرتے ہیں معاشرے میں، کسی کے پیچھے بات بھی نہیں کرتے. ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا ہمارا معاشرہ. مطلب کس ٹائم پر یہ تعلیمات آئی ہیں اور کبھی ان کا نفاذ معاشرے میں ہو بھی پایا ہے یا نہیں. کیونکہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ بغیر کسی آسمانی کتاب کے احکام کے انہوں نے چیزیں سیکھ لی. ہمارے سارے احکام بھی ہیں، بتانے والے بھی آتے رہے ہیں، کتاب بھی موجود ہے، پھر بھی عمل نہیں ہو رہا. بڑا عجیب سا مطلب کنٹراسٹ لگتا ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے حساب سے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، انسان ہے غافل. جب 10 ویلیوز کو بتائی جائے نا تو 5 پر وہ عمل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مکمل عمل کر لیا. اور ایک اور چیز بھی ہے، بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم ویلیو نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے. ہمارے معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور پھر بعض اوقات پیسے ہو جائیں تو غریب کی مدد کر دینا، یہ جو محدود ہے عبادت یا ویلیو محدود ہے اس تک. دوسری چیزیں ہیں، جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی چیزیں جو ہے وہ جو کہ اسلام انہیں ویلیو سمجھتا ہے، اس معاشرے میں لاگو اس کو ہم ویلیو نہیں سمجھتے. یہاں غفلت ہے. اس وجہ سے اگر مکمل طور پر آپ عمل کر رہے ہوں تو ایسا نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو کہ مکمل اسلام پر عمل کرتے ہیں ان کی تعداد کم ہے پاکستان یا ایران یا دوسرے ملکوں میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکمل طور پر ویلیو پر عمل کرتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے، ہم بعض اوقات اسلام کی ایک چیز جو بتائی ہوئی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی سائیڈ افیکٹ سے نہیں بچتے. مثلا اسلام نے کہا ہے کہ آپ نے گیدرنگ کرنی، ٹھیک ہے، آپ نے مل بیٹھنا ہے، آپ نے کمپنی کرنی ہے، اکیلے نہیں رہنا. اسلام نے یہ ویلیو دی. اب ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ویلیو ہے اکٹھے بیٹھنا، لیکن اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہیں، ان کا خیال رکھنا. اکٹھے بیٹھیں لیکن غیبت نہ کریں، اکٹھے بیٹھیں لیکن فخر نہ کریں، اکٹھے بیٹھیں لیکن جھوٹ نہ بولیں، اکٹھے بیٹھیں کسی تیسرے پر جو نہیں آپ کی کمپنی میں اس پر جو ہے وہ آپ تہمت نہ لگائیں. ہم نے صرف اس کو لے لیا کہ اسلام نے کہا اکٹھے بیٹھیں، ساتھ اس کے سائیڈ افیکٹ کا نہیں سوچے. جس طرح ہوتا ہے نا، بعض دوائیاں آپ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں اس کو سائیڈ افیکٹ ہے تو اس کی ایکسٹرا دوائی دی جاتی ہے، یہ دوائی معدے کے لیے نقصان دہ ہے تو ساتھ جو ہے وہ آپ سماک دے دیتے ہیں. جی ایسا ہم نے نہیں کیا. اور اس میں سب سے جو ہے وہ بڑی غلطی جو معاشرے میں مؤثر افراد تھے انہوں نے کی ہے. مؤثر کون ہے جی؟ میڈیا ہے. مؤثر کون ہے جی؟ علماء ہے. سب سے اسٹرانگ میڈیا وہ ہمارا ممبر ہے، سب سے اسٹرانگ میڈیا ہمارا محراب ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے. اس نے صحیح جو ہے مکمل طور پر کردار ادا نہیں کیا. اس نے سمجھا کہ یہ 4 حدیثیں بتانی ہیں اور 4 نعرے لگوانے ہیں، یہی تقریر ہے، یہی تعلیمات ہیں، یہی سب کچھ ہے. باقی آپ اس سے باہر نکل گئے ہیں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اس کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ نے آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جانا ہے، اور 10 آدمی اگلے والے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نعرے پر نعرہ لگانا ہے. تو تب وہ جیت بھی جائیں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے، وہ پاک بھی ہو جائیں گے، ان کے گناہ بھی مٹ جائیں گے، ان کے ہر معاملہ جو حل ہو جائے گا. جی بالکل ایسے ہی مولانا صاحب، بہت اچھا آپ نے سم اپ کر دیا ہے، ماشاء اللہ. سمجھ رہے
جی قبلہ، میرا بھی ایک سوال یہ اسی معاشرے کے متعلق ہے کہ کافی مطلب جس طرح ہماری ظاہر ہے اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے نان بلیورز کے ساتھ، تو تھوڑا سا ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ان کے مطلب اخلاقی طور پہ جس طرح غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ایماندار ہیں، کافی ہیں، مطلب اللہ پہ یقین کے علاوہ باقی ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، زیادہ تر جو یہاں پہ معاشرہ ہے انہوں نے یہ ڈال دی ہوئی ہے کہ قانون کی پابندی کرنا ہے، وہ ظاہر ہے آپ معاشرے میں دیکھ تو یہ جو ان کے پاس ہدایت مطلب اب ٹیکنیکلی تو ان کے پاس ہدایت ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہے مطلب اس حساب سے کہ ان کے پاس میڈیا ہے، اوپن ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس کے اوپر یہ ہدایت اگر یہ کوشش کریں تو پا سکتے ہیں، مطلب کوشش کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس طرف آتے نہیں ہیں۔ تو جو ان میں جو نان بلیورز ہیں، ان میں جو مسلمان کے حساب سے نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، ان کا حشر کیا ہوگا آخرت میں؟ جی جی، بہت اچھا سوال ہے۔ ان کو خداوند تعالیٰ نا اتنا کریم ہے نا، وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ حتیٰ جو آدمی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس جس مقصد کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، یعنی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ خداوند تعالیٰ عادل ہے، کریم ہے، اور عادل کی نشانی ہے کہ کسی کے عمل کو ضائع نہ کرے۔ اس کے انہیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ انہیں اس دنیا میں حاصل ہو جائے گا سچ بولنے کا، ان کو سکون اطمینان حاصل ہوگا، ان کو دنیاوی خواہشات ان کی پوری ہوں گی۔ ایک دوسرا جو ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن نیک کام کرتے ہیں، وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان کو رکھا جائے گا۔ ان کو عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے، خطا پر ہونے کی وجہ سے سزا کے جہنم کے مستحق ہیں، اور نیک کاموں کی وجہ سے جنت کے مستحق ہیں۔ لہذا درمیان میں ایک ایسی جگہ ہے جسے وارد کا لفظ استعمال ہوا ہے، الا وارد ہوا قرآن میں، وہ جگہ ہے جہاں پر انہیں رکھا جائے گا، یعنی وہ درمیانی کنڈیشن میں ہو، مراد یہ ہے۔ لیکن کتنا یہ جو وارد جو آپ نے لفظ استعمال کیا، جو معصوم کا قول ہے، اس یہ میں کوئی قرآن کی ان آیت ہے، کی کوئی؟ جی، قرآن کی آیت ہے، اچھا آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کی لیکن تفسیر اس بھی کی ہے۔ کوئی، جی لیکن اس کی کوئی ہے کہ ادھر کس طرح کے حالات ہوں گے، مطلب وہاں پہ صرف مطلب نیوٹرل ہوگا یا کوئی سزا اور یہ جو چیز سمجھ آ جزا رہی ہے نا کہ وہاں پر درمیانہ کام ہوگا، اچھا درمیانہ کام۔ ٹھیک اب جنت جہنم کی جو ساری خصوصیات ہیں نا، جو صفات بیان کی، اس ساری جی ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ جنت ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے ماورا ہے۔ اور جنت کو اس لیے جنت کہا جاتا ہے کیونکہ کسی نے دیکھی نہیں ہے، اور عربی میں جیم نون لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے ہر اس چیز کے لیے جو دیکھی نہیں گئی ہے، غائب ہو۔ جن بھی اس لیے جن کو کہا جاتا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں جنہ، کیونکہ اس کے پیچھے آدمی چھپ جاتا ہے۔ اور اسی طرح عربی میں ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جنین، یعنی یہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اوصاف جو بیان کی جاتے ہیں، اس میں نہریں ہوں گی، اس میں شہد ہوگا، اس میں حوریں ہوں گی، یہ ساری ایسی صفات ہیں جو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اس کی نعمتیں ہماری عقل سے ماورا ہیں۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہوں گی جو ہمارے لیے نئی ہوں گی، جن کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہوگا، جن کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے ہوں گے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، آپ مثال کے طور پر افغانستان کے دور دراز کا ایک آدمی آ جاتا ہے اچانک یورپ میں، تو وہ بعض چیزیں اس کو یہاں ایسی دکھائی دیں گی کہ وہ سمجھے گا کہ یہ چیزیں وہ خواب میں بھی اس نے نہیں دیکھی ہوں گی، ممکن ہے جی۔ اسی طرح ہمارا حال بھی ہے کہ جب جنت میں ہم جائیں گے تو وہاں کے جو اوصاف ہیں، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہمارے اس سے ماورا ہیں، ہماری سوچ سے۔ لہذا ہم اس کی کنڈیشن کو مکمل طور پر ہم نہیں کر سکتے کہ اس کی کنڈیشن جنت کی یا جہنم کی کیسی ہے، 100% اس کو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ جی، جزاک اللہ جی، بہت خوب فرمایا، شکریہ۔ یہ اور کوئی سوال ہے؟ یہ آسم جی، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ جو آپ نے جو حماد بھائی کا سوال تھا، اس پہ جو آپ نے بتائی ہے چیز وردان کا، تو وہ بہت خوبصورت تھا۔ آپ آیت ضرور اس کی جو ہے وہ ابھی آیت اور حدیث جو ہے آپ ضرور بھیج دیجیے گا اس بارے میں۔
میں نے ایک طرح کی اس کا وردان نہیں ہے، میں نے ایک اور نام سنا تھا جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کی چیز ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، ممکن ہے وہ اس کا حدیث کوئی اور نام بھی ہے؟ ممکن ہے وہ حدیث میں نام ہو، لیکن جو قرآن کی آیت جس کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس سے مراد ایک ایسا مقام ہے جسے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ درمیان، ٹھیک، جی۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے مطلب ہمارے اقدار بتایا کہ کچھ جو ہمارے عقائد ہیں، کچھ ہمارے جو ہیں فروعات ہیں، اور یہ ہمارے مطلب جو ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ویلیوز، جی کہ ہم نے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہمارے جو عقائد سمجھ لیں اس طرح کے، تو اس طرح کی چیزیں عام انسانوں کے لیے تو آپ نے بتا دی کہ ہم نے بات نہیں کرنی، کسی کا پردہ پوشی رکھنی، لیکن جو صاحب مطلب اقتدار ہو یا کوئی ایسی چیز جو کرتا ہو کہ جس سے عام لوگوں کے معاملات ہیں، حکمران وغیرہ کا طبقہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ان کی کاموں پہ، ان کی چیزوں پہ تنقید کرنا ہے، اس کے بارے میں بحث کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں بڑی چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں میں کہ ہم چیزوں کو بہت وہ کرتے ہیں، اور ہم اکثر جو ہے وہ اس میں بھی تھوڑا سا ایک کدورت کا، نفرت ناک اگر نہ ہو، کدورت کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ تو درس کے حوالے سے اگر ہم اس چیز پہ تھوڑا سا، کیا ہمیں ملتا ہے اسلامی طور پہ کہ ہم جو ایسے لوگ ہیں ان سے کس طرح مخاطب ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ گناہ کی طرف بھی نہ جائیں، لیکن چیز کو مطلب ہم تنقید، بحث وغیرہ کر سکیں؟ جی، اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو علیحدگی میں بتائیں نا، اصلاح کے لیے، تاکہ پیغام اس تک پہنچ جائے اور وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن وہ پھر بھی اگر نہیں کرتا اور اس کو معاشرے کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، وہ انڈیویجول نہیں ہے، وہ ایک معاشرے کے لیے مشکل ہے، معاشرے میں بیماری لا رہا ہے، معاشرے میں مشکلات لا رہا ہے، پھر آپ جب وہ نہیں مان رہا، آپ کو فالو نہیں کر رہا، وہ سن نہیں کر رہا، سنوائی نہیں کر رہا، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو برملا تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ مقصد اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کی عزت اور آبرو سے نہیں کھیلنا۔ اور پھر وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، اس کا معاملہ دوسرے افراد سے مختلف ہے، اس نے خود یہ ذمہ داری لی ہے اور وہ خود غفلت کر رہا ہے اس سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، پہلے علیحدہ بتائیں اسے، جو ہے وہ خلوت میں بتائیں اسے، پھر نہ مان رہا ہو تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اگر شاید اصلاح اس کی ہو سکتی ہے، اصلاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی، جزاک اللہ بہت بہت۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، ایک آدمی کھل کر غلطی کر رہا ہے نا، وہ خود اپنی غلطی کو ظاہر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سب کے سامنے شراب پینا شروع کر دیتا ہے، بوتل اٹھائی ہوئی ہے، یہ پورے سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اخبار میں بھی اس کا آ رہا ہے، پھر بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے اس کام سے، پھر وہ کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے غیبت کے لیے، تو پھر اس کی غیبت نہیں رہتی۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا گناہ کسی نے کیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں پر ظاہر ہو گناہ، وہ وہاں اس معاملے میں غیبت ہوتی ہے، اس معاملے میں گناہ کا انسان مرتکب ہوتا ہے، وہ آپ کو صرف پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے آدمی کی برملا ہو، تو وہاں یہ غیبت شمار ہوگی، وہاں گناہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک آدمی کھل کر ایک غلطی کر رہا ہے، مسٹیک کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو جو ہے وہاں پر غیبت شمار نہیں ہوگی۔ اور پھر غیبت جو ہے اس کے وہ استثناءات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اس میں سے ایک اور استثناء یہ ہے کہ جو ہے آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے رشتے کے حوالے سے، کسی سے متعلق مشورہ لینا چاہتا ہے کہ فلاں آدمی کو میں اپنی بیٹی کا، بیٹے کا اس طرح رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دینا چاہتا ہوں، تو فلاں آدمی آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ آدمی اس بچی کے لیے نقصان دہ ہے، یہ مومنہ ہے، اچھی نیک پارسا بچی ہے، وہ آدمی غلط ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے، وہاں پر اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے آپ وہاں اس کے عیب بتا سکتے ہیں، لیکن وہیں تک محدود آپ رکھیں، اور اس کو بھی تلقین کریں کہ میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کی بچی کا معاملہ جو ہے وہ نہ بگڑے، مشکلات اس کے لیے آئندہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اوپن ہو گیا تو پورے شہر میں ڈھنڈورا جو ہے پیٹ لیا جائے، یا سب کو بتاتا چلے انسان، یا اس کو اشکار کر دے اور اس کی عزت و آبرو کو انسان جو ہے وہ خاک میں لانے کی کوشش کرے، ایسا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نا، شریعت میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی کسی مجبوری کی بنیاد پہ چیز جائز ہوتی ہے نا، وہ اتنی جائز ہے جس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ مثال دی جاتی ہے اس کی کہ آپ صحرا میں جا رہے ہیں، تو جاں بلب ہیں، بھوک آپ کو لگ گئی ہے، 2-3 دن سے آپ بھوکے ہیں، کچھ بھی آپ کو نہیں مل رہا، وہاں ایک ایسی چیز مل رہی ہے آپ کو جو حرام ہے، وہاں پر حرام ہے، صرف اتنی آپ کھا سکتے ہیں کہ آپ کو گزارا چل جائے،
یہ نہ کہیں کہ ابھی جو اوہو اسلام نے تو ایسے ہی منع کیا ہوا تھا تو بڑی بڑا ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا جی، پورا جو ہے وہ اس کو جانور کو کھا جائیں یا پوری بوتل جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں، ایسا نہیں ہے، صرف ایک مقدار تک آپ کے لیے جائز ہے جس سے آپ کی مشکل حل ہو جائے، اس سے اگر ایک قطرہ بھی اوپر پئیں گے، اس سے اوپر ایک نوالا بھی لیں گے تو آپ کے لیے حرام۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت خوبصورت جواب دیا اس کا۔ اور آخری وہ جو ایک معاشرے کے اندر جو چیز ہے، معاشرے الگ الگ ہیں، اس کے اندر ہم یہاں پہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر اور باقی ملکوں میں تھوڑے سے ہماری جو سنا کا ہم تعلق معاشیات سے بھی ہے کہ معاشی طور پہ چیزیں بہتر ہیں کچھ ملکوں میں، تو ادھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو ضروریات ہیں کم از کم وہ پوری ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اخلاقات اور باقی معاملات میں بہتری آتی ہے۔ کیا اس معاملے میں بھی کوئی چیز ہے کہ یہ وجہ بھی ہو؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہو سکتی، یہ ہوتی تو سعودی عرب میں ہوتی، یہ سعودی عرب میں کہ لوگ جو مقامی لوگ ہیں یا اکثریت آپ کے ہیں سعودی عرب کے لوگوں کی، اس میں کچھ لوگ غریب ہیں، اکثریت 70% لوگ جو ہے وہاں پر اچھی کنڈیشن میں، لیکن وہی ہیں جو اپنے ملازمین پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تنخواہیں ان کو نہیں دیتے، ان سے بگار لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سخت کام لیتے ہیں، اور ان کو جو ہے قیدی بنا کر رکھا ہوا انہوں نے، اور وہ کئی بیچارے جو ہے وہ کئی فلپائن کی خواتین تھی بیچاری ملازمہ، ان کا ریپ کیا انہوں نے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پیسوں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے ہوتا تو وہاں بھی ہوتا، وہ جی ان کو زیادہ کرنا چاہیے، پیسہ بھی ہے، ساتھ مسلمان بھی ہیں، پھر وہ خدا کے زیادہ قریب بھی ہیں، استغفر اللہ ربی بات قریب جو ہے میں بس اس والے سے کہہ رہا ہوں، خانہ کعبہ کے پاس ہیں جی، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، نہ کہ روحانی طور پر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کعبہ کے قریب ہونا بعض اوقات انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اور قریب ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبہ کے قریب ہونے کی وجہ سے خدا کے بھی قریب ہو۔ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ جی یہیں پر ہم ہیں، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم، یا اللہ اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے، خدایا حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، یا اللہ رحم کرنے والا ہے، یہاں پر ہمارے مومنین اور مومنات تشریف فرما ہوتے ہیں، درس میں آتے ہیں، خدایا ان کا انہیں صلہ عطا فرما، یا اللہ انہیں اجر عطا فرما، یا اللہ جو وقت یہاں پر دیتے ہیں اس کا انہیں دگنا چگنا عطا فرما، خدایا انہیں بیماریوں سے مشکلات سے محفوظ فرما، ان کی رزق روزی میں اضافہ فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مال اخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اللہ علیہ شکریہ، بہت وسلم۔ اللہ حافظ۔